آپ نے ڈسٹرکٹ جج کے پاس، سیشن جج کے پاس استغاثہ فائل کرنا ہے، اس میں پولیس سے رپورٹ منگوائی جائے گی، آپ کے بیانات لکھے جائیں گے، اس کے بعد ان کو طلب کر لیا جائے گا، بیانات دوبارہ لکھے جائیں گے، جرا ہوگی، 342 کے بیان ہوں گے، اور اس کے بعد فیصلہ ہو کے آپ کی پراپرٹی آپ کو ودن 6 منتھ، اگر آپ اچھا وکیل کریں گے تو ودن 6 منتھ آپ کو اس کی پراپرٹی کا جو ہے وہ قبضہ واپس مل جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وکیل بھی اچھا ہو اور آپ بھی ان سے تعاون کریں۔ یہ نہ ہو کہ جب شہادت کا دن آئے تو آپ کہیں جی میں لاہور سے باہر ہوں، میں کراچی سے باہر ہوں، میں کوئٹہ سے باہر ہوں، میں پشاور سے، میں اسلام آباد سے، میں کہیں باہر گیا ہوا ہوں۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا تعاون بھی ضروری ہے اور وکیل کا کمپیٹنٹ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کا تعاون جاری ہے، آپ ویجیلنٹ ہے، وکیل جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے، تو 6 ماہ سے زائد عرصہ اس میں نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عرفان خان ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سوال آپ کا جواب میرا، یہ میرے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ میرے والد صاحب کی ایک شاپ تھی اور 40 سال پہلے ایک شخص کو کرائے پر دی، مین وائل عرصہ 20 سال پہلے میرے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد اب اس کے جو رینٹ پہ جس نے لی تھی کرایہ دار نے، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اس کے بیٹے آ گئے اور بیٹوں نے دکان پہ اب قبضہ جما لیا، کرایہ نہیں دے رہے، تو اس صورت میں کیا ریمیڈی اویلیبل ہے؟ اچھا، اگر تو آپ کے پاس تحریری کرایہ نامہ ہے تو پھر تو آپ کو کسی بھی قسم کی جو ہے وہ پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ آپ ایجیکٹمنٹ پٹیشن فائل کریں، تحریری کرایہ نامہ ساتھ لگائیں، اپنا ملکیتی ثبوت ساتھ لگائیں، لگانے کے بعد آپ ایجیکٹمنٹ پٹیشن فائل کر دیں، آپ کے تمام معاملات سیٹل ڈاؤن عدالت کر دے گی۔ اور اب نئے قانون کے تحت، کیونکہ آپ نے دائر کرنا ہے، تو نئے قانون کے تحت تو بہت ریپڈلی جو ہے وہ مالک مکان کو کرایہ دار سے گھر خالی کروا کے ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے، اور اس کی پائی بھی اس سے وصول کروائی جاتی ہے۔ اب اگر آپ کے پاس ریٹن کرایہ نامہ نہیں ہے تو آپ کے پاس رسیدات ہیں کرائے کی ادائیگی کی، تو وہ بھی سفیشینٹ ہے، کہ کیونکہ لانگ سٹینڈنگ کرایہ داری چل رہی ہے، 40 سال سے چل رہی ہے، اس صورت میں جو ہے وہ معاملات، وہ رسیدات بھی انف ہوں گی۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کے پاس نہ کرایہ نامے کی رسیدات ہیں، نہ تحریری کرایہ نامہ ہے، لیکن وہ کرایہ دار ہیں اور بغیر رسید کے کرایہ دیتے تھے، اب ان کی اولاد جو ہے وہ کرایہ نہیں دیتی۔ اس صورت میں بھی آپ ایجیکٹمنٹ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اس صورت میں آپ ایجیکٹمنٹ پٹیشن فائل کریں، اس میں یہ لکھیں کہ جناب یہ معاملات ہیں، ہمارا کرایہ داری 40 سال پرانی ہے، پہلے ان کے والد صاحب تھے، والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد یہ ہو گئے، جب والد صاحب کی بطور کرایہ دار ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے دکان خالی کرنے کی بجائے یا ہمارے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرنے کی بجائے انہوں نے ہمیں کرایہ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اب کیونکہ ہم مالک ہیں، یہ ہمارے ملکیتی ثبوت ہیں، اور یہ مالک نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کسی قسم کا ثبوت نہیں ہے، تو اس کے ساتھ آپ نے بیان حلفی لگانے ہیں 2 انڈیپینڈنٹ گواہان کے، جو اس چیز کی تصدیق کریں کہ ہاں یہ خاندان اس دکان پہ کرائے پر تھا، پہلے ان کے والد صاحب تھے، اس کے بعد اس کی اولاد سٹیپ انٹو ہز شوز، کہ وہ ان کے جو ہے نا معاملات ہوئے۔ وہ بیان حلفی باقاعدہ طور پر کرائے کی اماؤنٹ کے ساتھ، کہ کرائے کی کتنی اماؤنٹ تھی، اور کب سے اور یہ کرائے پر ہے، اور کب سے یہ کرایہ ادا نہیں کر رہے، یہ 4 انگریڈینٹ اس بیان حلفی میں ہونے چاہیے، تمام گواہان کے اور آپ کی پٹیشن میں بھی۔ آپ کے دکان کی سراؤنڈنگز ہونی چاہیے، کہ یہ آپ کی دکان کی سراؤنڈنگ ہے، ایسٹ میں یہ ہے، ویسٹ میں یہ ہے، نارتھ میں یہ ہے، ساؤتھ میں یہ ہے، یہ لازماً ہونی چاہیے۔ اس کا تمام میٹر کے کنیکشن وغیرہ اگر آپ کے نام ہے، اس کا بھی ثبوت آپ نے دینا ہے۔ تو آپ نے صرف عدالت میں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہی از ناٹ دی اونر بٹ دی ٹیننٹ، اور اس کا باپ تھا ٹیننٹ، اس کے بعد یہ سکسیسر آئے بطور ٹیننٹ، اور انہوں نے میرے ساتھ نہیں کیا یہ سلسلہ کار۔ اب اس میں ایک اور رخ بھی آ سکتا ہے اس لیٹیگیشن میں، اس کو بھی سن لیں۔ وہ رخ یہ آ سکتا ہے کہ عدالت کہتی ہے کہ کرایہ دار تھا اے تو فوت ہو گیا، یہ آپ کے کرایہ دار نہیں ہے، معاملات اس نج پہ نہیں۔ یہ بڑی ہی آپ کہہ لیں کہ کمزور ترین شکل ہے کہ کوئی عدالت بڑی ہی باعث ہو کے اس طرف آئے، لیکن
اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی سچویشن آ جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس کیا ریمیڈی اویلیبل ہے. اگر عدالت کہتی ہے کہ بھئی یہ تو کرایہ دار ہی نہیں، آپ کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں آ رہا، تو پھر آپ جائیں گے انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے زمرے میں کہ بھائی یہ بطور امپلائڈ پوزیشن ہماری تھی، کیونکہ امپلائڈ پوزیشن اس لیے ہماری تھی کہ یہ فلاں فلاں شخص جو تھا اس پہ بطور کرایہ دار ہمارا کرایہ دار قابض تھا، اور اس کی زندگی میں ہمارا اس کے ساتھ کوئی تنازع نہیں تھا. اس کے مرنے کے بعد اس دکان، مکان، پلازا، جو بھی صورت ہے، اس پہ اس کی اولاد نے اب قبضہ کر لیا ہے، وہ کرایہ بھی نہیں دے رہی، اور یہ سلسلہ جو ہے نا آکوپائر ہے، یہ انلیگل آکوپائر ہیں اس پراپرٹی کے، اس لیے ان کو یہاں سے نکالا جائے. اس کے لیے آپ کے پاس ریمیڈی اویلیبل ہے انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کی دفعہ 3 اور دفعہ 7 کے تحت. آپ نے ڈسٹرکٹ جج کے پاس، سیشن جج کے پاس استغاثہ فائل کرنا ہے، اس میں پولیس سے رپورٹ منگوائی جائے گی، آپ کے بیانات لکھے جائیں گے، اس کے بعد ان کو طلب کر لیا جائے گا، بیانات دوبارہ لکھے جائیں گے، جرا ہوگی، 342 کے بیان ہوں گے، اور اس کے بعد فیصلہ ہو کے آپ کی پراپرٹی آپ کو ودن 6 منتھ، اگر آپ اچھا وکیل کریں گے تو ودن 6 منتھ آپ کو اس کی پراپرٹی کا جو ہے وہ قبضہ واپس مل جائے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وکیل بھی اچھا ہو اور آپ بھی ان سے تعاون کریں. یہ نہ ہو کہ جب شہادت کا دن آئے تو آپ کہیں جی میں لاہور سے باہر ہوں، میں کراچی سے باہر ہوں، میں کوئٹہ سے باہر ہوں، میں پشاور سے، میں اسلام آباد سے، میں کہیں باہر گیا ہوا ہوں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ کا تعاون بھی ضروری ہے اور وکیل کا کمپیٹنٹ ہونا بھی ضروری ہے. اگر آپ کا تعاون جاری ہے، آپ ویجیلنٹ ہے، وکیل جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے، تو 6 ماہ سے زائد عرصہ اس میں نہیں لگے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب دے.